نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے برصغیر میں مسلم معاشرے کا قیام اور ارتقاء۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلم معاشرے کے قیام اور ارتقاء کو اس خطے کی معاشرتی تاریخ کا ایک طویل اور سنہرا باب قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں اس خطے کے باسیوں کی روحانی، فکری، معاشی اور سیاسی زندگی پر اس قدر گہرے اثرات مرتب ہوئے کہ ان کی واضح چھاپ نہ صرف دور حاضر میں بلکہ آئندہ زمانوں میں بھی نظر آتی ہے۔ برصغیر میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے والوں میں دوسرے ممالک آنے والے اور مقامی سطح پر اسلام قبول کرنے والے دونوں قسم کے افراد شامل ہیں۔ جن افراد یا گروہوں نے اس کام میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، ان میں مسلمان تاجر، سیاح، صوفیاء، علماء، مشائخ، فاتحین اور سلاطین سبھی شامل ہیں۔ اس کام کی تکمیل ایک طویل عرصے تک جاری رہنے والی جدوجہد کے بعد ہوئی۔ آئندہ صفحات میں ان تمام گروہوں کی جدوجہد اور اس کے اثرات و نتائج کا مختصر تذکرہ کیا جائے گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے تاجروں کا کردار۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا ابتدائی تعارف ان مسلمان عرب تاجروں نے کروایا جو تجارت کی غرض سے اس علاقے میں آیا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ برصغیر کے ساحلی علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ ان مسلمان تاجروں کے کردار سے متاثر ہو کر ساحلی علاقوں کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ برصغیر میں اسلام کا پہلا مرکز ابار قائم ہوا، ابار، اور جس کے راجہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ بعد ازاں جزائر سر اندیب کے راجہ نے بھی مسلمان تاجروں کی تبلیغ کے نتیجے میں اسلام قبول کر لیا، چنانچہ ماربلار اور جزیرہ نماء عرب کے درمیان مسلمانوں کے بحری جہازوں کی آمد و رفت ہونے لگی۔ عرب تاجروں نے برصغیر میں اسلام کو متعارف کروا کر اشاعت اسلام کی بنیاد رکھی۔ اشاعت اسلام کی تاہم اس خطے میں اسلام کی بھرپور اشاعت کا آغاز مسلمان فاتحین، سلاطین اور صوفیاء کرام کے ذریعے ہوا۔ فاتحین و سلاطین کا کردار۔ ماربال کے بعد دوسرا علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا وہ بلوچستان تھا۔ اس کے بعد سندھ اور پنجاب میں مسلمان آباد کاروں نے تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا۔ بعض عرب قبیلے سندھ میں آباد ہو گئے۔ ان قبائل نے اس علاقے میں خاصا سیاسی اثر و رسوخ حاصل کیا اور امور سلطنت تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ تاہم ان علاقوں میں مسلمانوں کے مکمل کنٹرول اور اسلام کی باقاعدہ اشاعت کا آغاز 712 میں محمد بن قاسم کی آمد اور فتوحات کے ذریعے ہوا۔ جب مسلمانوں نے یہاں ایک اسلامی معاشی اور سیاسی حکومت نظام کی باقاعدہ ابتدا کی، مقامی لوگوں نے اس کے طرز معاشرت، حسن سلوک اور رواداری سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ شمالی برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کا آغاز 11ویں صدی عیسوی سے ہوا، جب مسلمان محمود غزنوی نے برصغیر میں مسلسل کئی حملے کیے اور پنجاب کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد سلطان محمد غوری کی فتوحات نے اشاعت اسلام کی راہ ہموار کی۔ محمد غوری کی وفات کے بعد 1206 میں قطب الدین ایبک نے برصغیر میں پہلی باقاعدہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نے دلی کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ شہاب الدین غوری کے دور حکومت میں 1857 میں برصغیر میں کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم رہیں۔ جن مسلمان خاندان نے اس دور میں حکومت کی، ان میں خاندان غلامہ، خلجی، تغلق، سادات، لودھی، سوری اور مغل خاندان شامل ہیں۔ مغل خاندان وہ جن کے آخری بادشاہ تھے۔ برصغیر کے مسلمان حکمرانوں نے اپنے نظام حکومت کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی، جس کی وجہ سے انہیں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے صوفیاء اور مشائخ کا کردار۔ مسلمان تاجروں اور سلاطین کے علاوہ اشاعت اسلام میں صوفیاء اور مشائخ نے بھی ناقابل فراموش اور گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی پاکیزہ زندگی، بلند کردہ اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر برصغیر کے باشندوں کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ قیام پاکستان، استحکام اور ارتقاء میں بھی مدد ملی اور مسلمان کا اخلاقی معیار بھی بلند ہوا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کام کرنے والے بزرگان دین کی ایک طویل فہرست ہے، جس سے صرف چند نمایاں قابل ذکر بزرگوں کی دینی خدمات اور اشاعت اسلام کے لیے کی جانے والی جدوجہد کا مختصر تذکرہ یہاں کیا جا سکتا ہے۔ برصغیر میں 1005 میں حضرت شیخ اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور شمالی ہند
کے علاقے میں اسلام کی اشاعت کی ابتدا کی۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری سلطان محمود غزنوی کے فرزند مسعود غزنوی کے دور میں غزنی سے لاہور تشریف لائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ MCQز آتا ہے کہ کہاں سے تشریف لائے؟ غزنی سے لاہور تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ ان کی تبلیغ سے برصغیر کے ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر مشہور نے ملتان اور سندھ کے علاقوں میں اشاعت اسلام کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ غزنوی حکمران نے آخری دور میں حضرت سلطان سخی سرور نے پنجاب میں اشاعت اسلام کی بڑی سرگرمی دکھائی، جس کے نتیجے میں مشرقی پنجاب میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہاب الدین غوری کے زمانے میں برصغیر میں تشریف لائے اور بے حد مؤثر انداز میں اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت شیخ بہار الدین ذکریہ ملتانی نے برصغیر میں سحر و ضیاء سلسلے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی اشاعت اسلام اور صوفیانہ نظم و ضبط کی تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ ان کا روحانی تسلط مسلمان سندھ اور بلوچستان تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت بہار الدین ذکریہ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے صدر الدین عارف ان کے جانشین ہوئے، جبکہ ان کی ایک مرید سید جلال الدین بخاری نے اچ کے مقام پر اشاعت اسلام کا ایک بڑا مضبوط مرکز قائم کیا اور علاقے میں سحر و ضیاء سلسلے کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی ہے میرے خیال سے۔ نیکسٹ ہے برصغیر پاک و ہند میں صوفیاء کرام کے ذریعے اشاعت اسلام کا سلسلہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے تک چلتا رہا۔ سلطان التمش اور سلطان ناصر الدین زمانے میں خواجہ بختیاریہ کاکی اور بابا فرید گنج شکر جیسے بزرگوں نے اسلام کی خدمات سر انجام دیں۔ ان کے علاوہ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی اشاعت اسلام میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ آپ کے جانشین حضرت نصیر الدین چراغ، ان کے جانشین حضرت بندہ نواز گیسوردر کی تبلیغ سے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ صوفیاء کرام کی تبلیغی کوششوں اور اسلامی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے دور کے بیشتر مسلمان حکمرانوں نے ان کی سرپرستی کی۔ یہ حکمران نہ صرف ان صوفیاء کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے بلکہ ایسے عملی اقدامات بھی کرتے تھے جن سے اسلامی قدروں کو تقویت پہنچتی اور اسلامی معاشرے کے قیام میں مدد ملتی۔ سلطان التمش اس کے جانشینوں کے عہد میں منگولوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وسط ایشیا سے متعدد علماء اور صوفیاء برصغیر چلے گئے اور انہوں نے یہاں مسلم معاشرے کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مثلاً سید جلال الدین بخاری اور سید مخدوم شاہ جہاں گشت۔ اس عہد میں برصغیر میں چشتیہ اور سحر و ضیاء سلسلوں کو فروغ ملا۔ چشتی بزرگوں نے دلی، راجستھان، جنوبی ہند، جبکہ سہرودری بزرگوں نے ملتان، اچ شریف، سندھ، گجرات، کاٹھیاواڑ میں تبلیغ اسلام کی اور لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مغلوں کے دور میں حضرت صوفیاء کرام نے شعائر اسلامی کی بجا آوری پر زور دیا اور ان میں حضرت مجدل الف ثانی شیخ احمد سرہندی نمایاں مقام کے حامل ہیں۔ ان کا تفصیلی تذکرہ آئندہ صفحات میں کیا جائے گا۔ برصغیر میں مسلم معاشرے کے دور زوال کے زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے احیاء اسلام کے لیے جو جدوجہد کی وہ بھی سنہرے حروف میں لکھی جانے کے قابل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ان خدمات کا ذکر بھی آئندہ صفحات میں تفصیل سے کیا جائے گا۔ نیکسٹ جو بزرگ ہیں وہ ہیں حضرت مجدل الف ثانی کی خدمات۔ حضرت مجدل الف ثانی کا نام حضرت شیخ احمد سرہندی تھا۔ مجدل الف ثانی ان کا لقب تھا جس کے معنی ہیں دوسرے 1000 سال کے دین کی تجدید کرنے والے۔ یہ وہ مرد حق ہیں جن نے مذہب کے بارے میں اکبر اعظم کے غلط خیالات کے خلاف جہاد کیا اور داخلی طور پر ان کے برے اثرات کا خاتمہ کر کے حقیقی اسلامی تعلیم کو دوبارہ رائج کرنے کی کوشش کی۔ حضرت شیخ احمد سرہندی
26 جون 1824 کو سرہند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، اس کے بعد مختلف اساتذہ سے حدیث، تفسیر اور دوسرے علوم کی تعلیم حاصل کی۔ طریقت میں آپ نے پہلے چشتیہ اور سہروردیہ سلسلوں سے منسلک ہوئے اور بعد میں خواجہ باقی اللہ کی ارادت سے نقش بندیہ سلسلے میں شامل ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی اسلام کے خدمت کے لیے وقف کر دی اور اسلامی تعلیم کو ہندوؤں کے مشرکانہ عقیدوں اور فلسفہ وحدت الوجود کے اثرات سے پاک کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے زبانی تقاریر، مباحثوں اور مکتوبات کے ذریعے اپنے پیغام مخصوص لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت مجدد الالف ثانی نے اسلام اور ہندو کے نمایاں فرق کو واضح کیا اور بتایا کہ اسلام اور ہندو میں کون قدر مشترک نہیں پائی جا سکتی۔ انہوں نے اسلام کی خالص اور پاکیزہ تعلیم کو اجاگر کرنے، مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے حضرت مجدد الالف ثانی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں برصغیر کے مسلمانوں کے روحانی محافظ کا خطاب دیا۔